لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل ناس بامامہم. صلوات بھیج دیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک مرحومہ مغفورہ اہل بیت اطہار کی شہداء اور مولا حسین کی سوگوارہ بی بی کے ایصال ثواب کے لیے 40ویں کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. عموماً جب بھی اس قسم کے مواقع آتے ہیں اور مجھے مجلس خطاب کرنا ہوتی ہے تو میں بزرگ علماء و واعظین کی تعصیح کرتے ہوئے کوشش یہ کرتا ہوں کہ آغاز گفتگو کے لیے کسی ایسی آیت شریفہ یا حدیث پیغمبر کا سہارا لیا جائے کہ جس میں موت کے حوالے سے گفتگو ہو اور موضوع بھی موت ہو، فلسفہ موت ہو، موت و حیات کے رابطوں پر بات ہو، آخرت کا موضوع ہو، نجات کا عنوان ہو، شفاعت کا عنوان ہو. لیکن آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جس ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے تحت ان موضوعات پر بات نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے 7ویں ذی الحجہ وہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا روز شہادت ہے. کیونکہ مولا کا روز شہادت ہے، اسی حوالے سے گفتگو ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ایصال ثواب کچھ ہے ہی نہیں. اس سے بہتر ایصال ثواب کچھ ہے ہی نہیں. اور قرآن کی اس آیت کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں 5ویں امام کا خود ایک طولانی خطبہ بھی ہے. یہ جو آیت ہے یوم ندعو کل ناس بامامہم، اس کی تفسیر میں 5ویں امام علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جو اس کی تفسیر بیان کرتا ہے. بہرحال جو ظاہری ترجمہ ہے وہ آخرت ہی کی بات کر رہا ہے. یوم ندعو، اس دن تمہیں ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا. یوم ندعو، تمہیں پکارا جائے گا اس روز. کیسے پکارا جائے گا، کیسے بلایا جائے گا؟ کل ناس، سارے انسانوں کی بات کی گئی.
یوم ندعو کل اناس، سارے انسانوں کو پکارا جائے گا، سارے انسانوں کو بلایا جائے گا۔ اس میں نہ مومنوں کے بلانے کی بات کہی گئی، نہ مسلمانوں کے بلانے کی بات کہی گئی، بلکہ قرآن نے فیصلہ سنایا کہ تمام انسانیت کو بلایا جائے گا اس دن۔ جب قرآن اس دن کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ اس سے مراد روز محشر ہوتا ہے، آخرت کا دن، حساب و کتاب کا دن، جزا و سزا کے تعین کا دن۔ اس دن جب انسانوں کو پکارا جائے گا، ظاہر ہے کہ سب پکارے جائیں گے، قبروں سے مردے نکالے جائیں گے، آدم سے لے کر اس صبح تک جو قیامت کی صبح ہے، جتنے لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے سب کو بلایا جائے گا۔ تو کیسے بلایا جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کل اناس بے امامہم، ان کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب یہ قرآن کی بات ہے، اس سے کسی کو انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ روز محشر سارے انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یعنی قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات طے کر دی کہ ضرورت امامت کیا ہے، اس کو محسوس کر لیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ تم کو رسولوں کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ تم کو نبیوں کے ساتھ بلائیں گے۔ بھئی ہم پوری انسانیت کسی نہ کسی نبی اور کسی نہ کسی رسول کی امت ہے، لیکن کیا کہا؟ تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا کہ تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا تو یہ طے ہو گیا کہ امام وہ ذات عظیم المرتبت ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ روز محشر تم کو پکارا جائے گا، تم کو بلایا جائے گا، تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اب قرآن کی روشنی میں یہ مسئلہ طے ہو جانا چاہیے کہ کم سے کم وہ سارے لوگ جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ان سارے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کم سے کم محشر کے دن ضرورت محشر کے تحت اپنے اپنے اماموں کو پہچان لیں، اور صرف پہچان نہ لیں بلکہ ان سے وابستہ ہو جائیں، ان سے متمسک ہو جائیں، اس لیے کہ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ روز قیامت تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف اس لائق ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ ظاہری معنی اس کے 70 ہیں، اور امام معصوم نے انہی 5ویں امام نے فرمایا کہ قرآن کے 70 بطون ہیں۔ یہی 5ویں امام فرما رہے ہیں جن کا آج روز شہادت ہے کہ قرآن کے 70 ظاہر ہیں اور قرآن کے 70 باطن ہیں۔ اس کے بعد عجب فقرہ فرمایا کہ اللہ نے ہم آل محمد کو ظاہر سے بھی آگاہ کیا ہے اور باطن سے بھی آگاہ کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف جو تنزیل کی صورت میں اس پہ یقین رکھنا ہر مسلمان پر واجب۔ کوئی ایک حرف کا بھی منکر ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر۔ جو تنزیل ہے، جو نزول ہیں آیتوں کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں، ان پر ایقان و یقین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک ایک حرف پہ یقین جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر وہ حق ہے، یہ ماننا ہم پر واجب ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج جس نے قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کر دیا۔ تو اگر کوئی ایک حرف کا منکر ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بدبخت ملعون 26 آیتوں کا منکر ہو جائے
صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اگر کوئی 26 آیتوں کا منکر ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو انکار قرآن کی رسم یہ کہاں جا رہی ہے۔ تاریخ میں تاویل کے منکر تو رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے۔ قرآن 2 حصوں میں بٹا ہے، ایک تنزیل ہے اور ایک تاویل ہے۔ تنزیل یعنی جو نازل ہوا، تاویل جو اس نزول کا پس منظر ہے۔ تنزیل صدر اقدس مرسل اعظم پر ہے، اور تاویل کے لیے مہبت علم صدر مولائے متقیان کو قرار دیا گیا۔ اور اسی کی پیشین گوئی پیغمبر اکرم نے اپنی حیات طیبہ میں کی۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، اصحاب نے روایت کی ہے، ابن حجر مکی نے لکھا ہے، اور بہت سے جو معتبر مسلمانوں کے علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یا علی، جس طرح مجھے تنزیل کے لیے لڑنا پڑا تمہیں تاویل کے لیے لڑنا پڑے گا۔ یعنی پیشین گوئی کی تھی مولا سے کہ جس طرح تمہیں تنزیل کے لیے لڑنا پڑا، مجھے تنزیل کے لیے لڑنا پڑا، تمہیں تاویل کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ علی کے زمانے میں رسول اللہ کے بعد کوئی اس کا منکر نہیں رہے گا کہ یہ آیت قرآنی نہیں۔ اب بات یہ آئے گی کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے، اب جو بات آئے گی اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ تو پیغمبر کے دور میں تو اس پہ جھگڑا تھا کہ مشرک مکے کے اور کافر یہ کہتے تھے کہ یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہیں اور یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں، یہ کلام الہی نہیں ہے، کچھ ادھر ادھر سے معاذ اللہ گڑھ کے لے آتے ہیں اور سنا دیتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ تو ان سے یہ جھگڑا تھا کہ وہ اسے کلام خدا ماننے سے منکر تھے، تنزیل کی لڑائی تھی۔ لیکن جب سب نے تنزیل کو تسلیم کر لیا تو جن کے دلوں میں نفاق کی آگ دھدک رہی تھی، تنزیل سے انکار تو ہو نہ سکا، تو اب وہ تاویل کے منکر ہو گئے۔ بلغ کے معنی یہ نہیں ہے اور تطہیر کے معنی یہ نہیں ہے۔ اب ذرا غور مائیں کہ یہ تاویل پر لوگوں نے مولائے متقیان سے جھگڑا کیا۔ لیکن ایک بدبخت ایسا پیدا ہوا بعد اسلام کہ جس نے تنزیل سے انکار کیا، وہ جس کو مسلمانوں نے خلیفہ بنا دیا، جو تخت خلافت پر بیٹھ گیا اور جو 2/3 دنیا کا اکیلا حاکم تھا، جو اپنے دربار میں کہہ رہا تھا، شعر کہے اس نے، آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ نہ کوئی کتاب آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کا ڈھونگ رچا تھا۔ یہ اعلان دربار یزید میں ہوا۔ آپ غور فرمائیں کہ جو قرآن کی تنزیل کا منکر ہو جائے، اگر آج کچھ لوگ اسے امیر المومنین کہنے لگیں تو کیا یزید کے خانے میں ان کو نہیں رکھا جائے گا؟ آپ غور فرمائیں کہ یہ پورے قرآن کا منکر ہے۔ تو اگر کسی نے قرآن کی کچھ آیتوں کا انکار کیا، چاہے وہ 26 آیتیں صحیح ہوں، تو کوئی نیا کام نہیں کیا، یزید کی سیرت پہ عمل کیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ گرامی، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان آیات کے حوالے سے گفتگو کروں کہ جن کا انکار کیا گیا ہے ہر دور میں، جن پر اعتراضات جتائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے غالباً آپ کے یہاں اس سچا مجلس میں نے پورے اس موضوع پر گفتگو کی تھی، تو آج اس کا موقع نہیں۔ بہرحال قرآن کے ایک ایک حرف کا یقین اسلام کی روح ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ نے نازل کیا ہے تو اس کے اندر حکمتیں بھی ہیں، اس کے اندر صداقتیں بھی ہیں، اس کے اندر سچائیاں بھی ہیں۔ اب یہ جو ٹکڑا میں نے پڑھا بالکل سیدھا سا ہے، یوما ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن سارے انسانوں کو بلایا جائے گا ان کے اماموں کے ساتھ۔
اس میں کوئی ہیر پھیر بھی نہیں ہے، کوئی گنجلک بات بھی نہیں ہے، کوئی متشابہ ٹکڑا بھی نہیں ہے، آیت محکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ امت کے سارے مسلمانوں پر، چاہے کسی بھی فرقے کے ہوں، واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے عہد کے امام کو پہچان لیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ آیت اس بات کی بھی دلالت کرتی ہے کہ جب سب کو اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، چاہے وہ رسول کے دور کے لوگ ہوں، چاہے آج کے دور کے لوگ ہوں، صبح قیامت تک کے سارے انسانوں کو جب اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا تو اللہ کے اس اعلان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اللہ پر واجب ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محبت پر۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہو، یہ اللہ پر واجب ہے۔ اب جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس دور میں کوئی امام نہیں ہے، اس دور میں کوئی امام نہیں ہے، بلکہ پیدا ہوں گے ایک امام، تو اگر ہم امام کی آمد کے بجائے، ظہور کے بجائے ولادت کا عقیدہ رکھیں تو قرآن کی آیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس دور کے لوگ کہاں جائیں گے؟ تو ہر دور کے لیے ایک امام ہے اور ضروری ہے۔ اب کون ہے امام؟ کس سے لوگ وابستہ ہوں؟ آپ غور فرمائیں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ واجب ہے اماموں کا ساتھ، اور پھر امت نے جو کنفیوژن کریٹ کی ہے مسئلہ امامت میں، تو اللہ کو تو اس کی بھی خبر تھی نا، تو اس نے ذکر کر دیا قرآن میں۔ جب یہ اعلان کیا کہ تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، تو اب سب کو جستجو ہوئی کہ کون ہے امام؟ تو اللہ نے ایک آگاہی دی، ایک انتباہ دیا کہ دیکھو تمہاری صفوں میں دو طرح کے امام ہیں۔ اب قرآن ہے، تمہاری صفوں میں دو طرح کے امام ہیں، کچھ امام تم کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اب قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ کچھ امام ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ دو طرح کے امام ہیں، تو اب ہم ہر کس و ناکس کو امام مان نہیں سکتے، اب ہم اسی کو امام مانیں گے کہ جہاں گارنٹی ہو جنت لے جانے کی، جہاں گارنٹی ہو جنت لے جانے کی۔ اب اگر پیغمبر کسی کے لیے کہیں کہ میرے دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو یہاں جنت کی گارنٹی ہے، تو اب امامت کو اسی خانوادے میں ڈھونڈا جائے گا، ہر جگہ نہیں ڈھونڈا جائے گا۔ اس لیے کہ دو طرح کے امام پائے جاتے ہیں، ایک جنت کی طرف لے جاتے ہیں، ایک جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو پروردگار ہم پہچانے کیسے کہ کون جنت کی طرف لے جا رہا، کون جہنم کی طرف لے جا رہا؟ ہم پہچانے کیسے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم شناخت بھی بتائے دے رہے ہیں۔ اب جب جنت لے جانے والے اماموں کی بات کی قرآن نے، تو کیا کہا کہ جو امام جنت لے جاتے ہیں وہ میرے امر سے تم کو حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک شرط لگا دی کہ میرے امر سے تم کو حق کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی نظر میں امام وہ ہوتا ہے جو امر الہی کا جاننے والا ہو، جو امر الہی کا جاننے والا ہو۔ اور امر الہی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں نے کبھی اسی امام پور کے عزا خانے میں کسی مجلس میں عرض کیا ہے، موضوع سے متعلق بات ہے، اس لیے اس کو دوہرا رہا ہوں کہ شب قدر میں امر نازل ہوتا ہے۔ یہی تو اعلان ہو رہا ہے سورہ انا انزلنا میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات جو قدر کی رات ہے، جو رمضان کی 10 راتوں میں سے کسی ایک میں ہے، جس کے لیے مستند روایتیں شب 23 کی ہیں، اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح القدس نازل ہوتے ہیں۔ کیسے نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، سارے امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہاں امر سے مراد کیا ہے؟ آپ تفسیر میں
مطالعہ کریں تو آپ کو یہی ملے گا کہ اس رات آنے والے سال کی تقدیریں لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کس کو کتنا رزق دیا گیا، کس کو کتنا منصب دیا گیا، کس کو کتنی صحت دی گئی، کس کو کتنی زندگی دی گئی. جیسے آفس دفتر والے جانتے ہیں کہ مارچ جو ہے 31 مارچ کلوزنگ کا دن ہے، سب معاملات ختم پچھلے، اب 1 اپریل سے نیا معاملہ شروع ہوگا. تو روحانیت کی دنیا میں شب قدر پچھلی کلوزنگ اور نئی شروعات کی رات. اب پھر سے سارے امر نازل ہو رہے ہیں، سال بھر کی تقدیروں کا تعین ہو رہا ہے، اسی لیے اس رات کی بڑی اہمیت ہے. اب یہ فرشتے امر لے کر تو آتے ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں. کہاں آتے ہیں، کس کے اوپر آتے ہیں؟ بھئی ہم تو پوری رات جاگتے ہیں، آپ بھی جاگتے ہیں. کبھی کسی فرشتے نے مسجد کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ ہم امر لے کر آئے ہیں لے لو؟ کبھی کوئی آواز نہیں. اچھا ہماری بات نہیں، ہمارے باپ داداؤں کے پاس بھی کبھی فرشتے نہیں آئے. چلیے ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، ہم علماء کے حضور گئے. آپ حضرات صاحب علم و حکمت ہیں، آپ حضرات صاحب تقویٰ ہیں، آپ کا تقدس عام لوگوں سے زیادہ ہے. کیا آپ کے یہاں کبھی کوئی فرشتہ امر لے کر آیا؟ انہوں نے کہا وہاں بھی نہیں آئے. تو اگر آتے ہیں تو جاتے کہاں؟ تو امر لے کر آتے ہیں، جو صاحب الامر ہے اس کے پاس جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. یا اچھا جو صاحب الامر ہے وہی تقدیریں بھی بدلتا. فطرس کی قسم صاحب الامر تقدیریں بدلتے ہیں، صاحب الامر تقدیریں بدلتے ہیں. تو جو صاحب الامر ہے اسی کے اوپر امر آتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم جس سلسلہ امامت سے وابستہ ہیں وہاں ہر امام صاحب الامر. آپ اس بات کو تجزیہ کر لیں کہ عالم اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب کے یہاں کوئی نہ کوئی تصور امامت ہے. کچھ امام پائے جاتے ہیں، کچھ فرضی، کچھ کسی بھی طرح کے کچھ امام پائے جاتے ہیں، سب کے کیا. لیکن میرا چیلنج ہے، کسی نے اپنے اماموں کو کبھی صاحب الامر کہہ کر نہیں پکارا. یہ شرف صرف ہمیں ہے کہ ہم اپنے امام کو صاحب الامر کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ اسی کے پاس امر ہے، باقی کسی کے پاس امر نہیں. دنیا کی حکومت ہونا اور بات ہے، بادشاہت ہونا اور بات ہے، اقتدار ہونا اور بات ہے، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. لیکن امر الہی کا مکمل عالم ہونا صرف خانوادہ اہل بیت میں نظر آئے گا. یہ امر الہی کے مکمل عالم. تو عزیزان گرامی، یہ جو اللہ کے امر سے دعوت دیتے ہیں وہ جنت لے جانے والے امام. اب بات آ گئی ہے تو جہنم لے جانے والے اماموں کو بھی پہچان لیجیے. میری زبان میں پہچانیں گے تو کہیں گے آپ فساد کرتے ہیں، لہذا جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سن لیجیے. قرآن نے کہا کہ جہنم لے جانے والے اماموں کی پہچان یہ ہے. کیا کہا؟ کہ جہنم لے جانے والے اماموں کی پہچان یہ ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے لعنتوں کے لشکر لگا دیے. یہ میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے، قرآن میں کہی جا رہی ہے کہ جہنم لے جانے والے اماموں کی پہچان یہ ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے لعنتوں کے لشکر لگا دیے. اب آپ لعنت کو جتنا چاہیں حرام کہیں، مگر جن کے پیچھے لشکر لگے ہیں وہ بچیں گے نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. وہ بچنے والے نہیں، جن کے پیچھے لشکر لگے ہوئے ہیں وہ بچ نہیں سکتے لعنتوں سے. آپ جتنی کوشش کیجئے، آپ فتویٰ دے دیجئے، آپ لکھ دیجئے کہ لعنت نہیں کی جانا چاہیے، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہم تو یزید پہ بھی لعنت نہیں کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کہی.
برا سمجھتے ہیں مگر یزید پہ لعنت نہیں بھیجتے. ہاں، اور اس کی تعویل یہ بتائی جاتی ہے کہ بھائی ہم کسی پہ لعنت اس لیے نہیں بھیجتے کہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. یزید کے سلسلے میں مسلمانوں میں 3 طبقے ہیں. کچھ ناصبی ہیں جو یزید کو خلیفہ سمجھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو یزید کو بدتر و برا سمجھتے ہیں، ایسے بہت سے ہیں، بلکہ میجارٹی میں ایسے مسلمان ہیں کہ جو یزید کو بدتر سمجھتے ہیں. میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ یزید کو بدتر سمجھتے ہیں. لعنت کے معاملے میں سکوت اختیار کرتے، جیسے ابن قتیبہ دینوری لعنت میں سکوت ہے، ابن حجر مکی لعنت میں سکوت ہے، امام شافعی لعنت کے معاملے میں سکوت ہے. خود امام شافعی کے بیٹے نے پوچھا کہ یزید کیسا آدمی تھا، تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، نہ ہنجار تھا، نالائق تھا، جو حجو کر سکتے تھے. تو بیٹے نے امام شافعی کے اپنے باپ سے کہا پھر آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو کسی پر لعنت نہیں کرتا، آپ کے کسی پر لعنت نہ کرنے سے لعنت اس لیے نہیں رکے گی کہ اللہ نے لعنتوں کا لشکر لگا دیا. ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد. مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. یا تو یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ کچھ امام جنت کی طرف لے جائیں گے، کچھ امام جہنم کی طرف لے جائیں گے. تو اب احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے. تو جس قرآن نے یہ اعلان کیا، جس پر نازل ہوا، اس سے پوچھئے کہ امام کون، اس سے پوچھئے، دریافت کیجئے. تو عزیزان گرامی جو تعداد ہے اماموں کی وہ طے ہے، اس میں سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی کوئی اختلاف نہیں. اس لیے کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، صحیح نسائی، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن قیم اور عالم اسلام کی بہت سی کتابیں، مجموع الزوائد، ان سب میں ایک حدیث ہے اور کئی صحابہ سے مرقوم. اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہوں گے. لفظ 12 سب جگہ ہے. مسلمانوں کے ہر گروہ میں یہ بات طے ہے کہ 12 امام ہوں گے. عوام جانے یا نہ جانے امام 12 ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے روز محشر تم کو اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. جس پر قرآن نازل ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ صبح قیامت تک 12 امام ہوں گے. تو جب 12 ہوں گے کچھ ہی کے نام معلوم ہو، کچھ ہی کے نام معلوم ہو. یہ کیا بات ہے کہ آپ کو نام بھی نہیں معلوم اور قیامت میں انہی کے ساتھ جانا؟ نام بھی نہیں معلوم اور انہی کے ساتھ قیامت میں جانا. ذرا نگرامی حدیث بھی ہے کہ 12 امام ہوں گے. نام نہیں طے، عام لوگوں کی بات نہیں. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، محدثین، علماء آج کے دور میں مسلمانوں کے، ان سے پوچھئے 12 اماموں کے نام، تو ترتیب کے ساتھ بتا نہیں سکتے. جو علماء ہیں وہ ترتیب کے ساتھ بتا نہیں سکتے. کبھی چھٹیں کو 7واں کہتے ہیں، کبھی 7ویں کو 8واں کہتے ہیں. یعنی یہ باتیں کتابوں میں ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ کس امام کو کس ترتیب سے بلانا چاہیے. تو عوام کی تو بات ہی نہیں. اگر آپ نے کہا امام کون، تو وہ یہی کہے گا زیادہ سے زیادہ وہ مسجد میں رہتے ہیں، جو نماز پڑھاتے ہیں، جو جمعہ پڑھاتے ہیں. اس کے نزدیک تصور امامت وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. زن گرامی مظلوم ہیں یہ لوگ کہ جن کو امام سے دور کیا گیا، اور قابل لعنت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے قوم کو امام سے دور کر دیا. اب غور مائیں کہ یہ ترس کے لائق لوگ ہیں، یہ مظلوم لوگ ہیں کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا امام کون.
تو بڑے سے بڑے لوگ نہیں بتائیں گے. بس احسان ادا کیجئے فرش عزا کا، شکریہ ادا کیجئے عزائے حسین کا، کہ اگر آپ کے گھر کے مذہبی گھرانے کا بچہ ہے، 5 سال کا بھی ہے، تو 12 اماموں کے نام بتائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد. اب سوچئے کہ کتنا کرم ہے سرکار سید الشہداء کا ہم پر، کہ ہم کو وہ چیزیں معلوم ہیں جو دوسروں کو نہیں معلوم. اب غور کیجئے کہ 12 اماموں کے نام نہیں معلوم، تعداد معلوم ہے 12. اسی لیے فہرست بنانے کی جستجو. آپ تاریخ میں پڑھیں، کئی فہرستیں بنائی گئیں، کئی فہرستیں بنائی گئیں، سلسلہ مکمل نہیں ہوا. موجودہ عہد میں جو علماء اسلام کا فیصلہ ہے، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ 4 خلفاء 4 امام وہ. 5ویں نمبر پر عمر ابن عبدالعزیز کو امام مانا گیا کہ وہ امام. اس کے بعد ہارون رشید کو امام مانا گیا، پھر مامون رشید کو امام مانا گیا. کہ یہ 7 امام ہیں. اس کے بعد کہ اب ہوں گے قیامت تک 12 کسی طرح پورے ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے. آخری جو ہیں یہ امام مہدی ہیں، یہ بھی معلوم. ایک فہرست یہ ہے. پھر جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں فہرست مرتب کی. انہوں نے کہا 4 امام یہی 4 خلیفہ ہیں. 5ویں معاویہ ہضم ہوا کسی طرح، لوگوں نے رضی اللہ کہہ کے اس تلخ جام کو پی لیا. 6 پہ یزید کا نام آیا تو یقین جانیے بغاوت ہو گئی. یہ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. بغاوت ہو گئی کہ نہیں، یزید کو تو امام نہیں مانیں گے. اب جب ادھر سے انکار ہوا کہ یزید کو امام نہیں مانیں گے، تو ہم نے سوال کیا کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ جب باقی کو مان رہے ہیں تو یزید کو بھی مانیے. تو برہم ہو گئے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، آپ کو تو نہیں کہنا چاہیے. ارے بھائی کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ ہم نے تو آپ کے سلسلے میں کسی کو نہیں مانا، ہماری بات جانے دیے. لیکن آپ نے مانا تو یزید کو ماننے میں کیا حرج؟ تو بہت بگڑ کر کہا صاحب یزید نہیں مانا جائے گا. آپ کو نہیں خبر نبی کے نواسے کا قاتل؟ بھلا نبی کے نواسے کا قاتل امام کیسے ہو سکتا؟ بس اسی بات پہ ٹکے رہی. جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ نبی کے نواسے کا قاتل امام نہیں ہو سکتا، تو پھر نبی کی بیٹی کا قاتل بھی امام نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے امام تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. 12 اماموں کا تذکرہ ہے. جو حدیث ہے وہ جابر سے مرقوم ہے. جابر ابن عبداللہ نہیں، رسول اللہ کے ایک اور صحابی ہیں جابر، غالباً جابر ابن سمرہ، یا ولدیت میں مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے، جابر نام. جابر ابن عبداللہ جو 5ویں امام سے آ کر ملے تھے، یہ ان کی حدیث نہیں. انہوں نے کہا کہ میں رسول کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا تھا، میرے ساتھ میرے باپ بھی تھے. رسول نے اس مجمع میں کہا کہ میرے بعد اس امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہوں گے. اس کے بعد رسول نے کچھ اور کہا، مگر اتنا شور تھا کہ میں سن نہیں سکا. تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تو میرے باپ نے کہا کچھ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے.
آپ ذرا غور مائیں کہ رسول جب امامت کا تعارف کرا رہے ہیں تو یہ کون بدتمیز لوگ تھے جو شور مچا رہے تھے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ غور کرنے کی بات نہیں ہے؟ صحیح مسلم میں دیکھ لیے گا، حدیث یہی ہے کہ شور ہوا اور ہم سن نہیں پائے۔ عزیزان گرامی، یہ شور نہیں ہے، یہ سقیفہ کا شور ہے جس نے سچی آواز دبا دی، ورنہ حدیث کے اصل لفظ یہی تھے کہ میرے بعد اس امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہوں گے، سب کے سب بنی ہاشم سے ہوں گے۔ تو یہ بنی ہاشم کے لفظ کو ہٹانے کے لیے شور کیا گیا اور پھر قریش میں وہ بات کر دی گئی۔ اچھا، اس وقت لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ خلافت کبھی قریش سے نکل کر ٹرکی بھی پہنچ جائے گی۔ بھئی ٹرکی میں جب خلافت آئی، خلافت عثمانیہ، تو نہ یہ قریش تھے نہ عرب تھے، یہ تو ترک کے رہنے والے تھے۔ ان کو بھی لوگوں نے خلیفہ تسلیم کیا۔ اب جب خلیفہ تسلیم کیا تو کہا حدیث تو کہہ رہی سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ راوی ہے ایسا ہے وہ ویسا ہے، ایک صحیح نہیں ہے، مگر 75 صحابہ نے بیان کیا کہ امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہوں گے۔ تو جب 12 ہوں گے تو 12 کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ بس گفتگو آخری مرحلے تک آ گئی اور بہت زیادہ زحمت نہیں دینا ہے۔ عزیزان گرامی، 2 نام میں بتائے دیتا ہوں آپ کے حوالے سے، آپ کی کتابوں میں۔ ملا علی متقی ہندی، جن کی مشہور کتاب ہے کنز العمال، کنز العمال میں ایک حدیث انہوں نے بیان کی، یہی 12 اماموں والی۔ ملا علی متقی ہندی کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حدیث بیان کی کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد اس امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہوں گے، پہلے علی ہوں گے۔ یہ حدیث کے فقرے، پہلے علی ہوں گے، آخری مہدی ہوں گے۔ اب جب 2 نام بتا دیے تو اب جو درمیان میں 10 ہیں انہی کو تو ڈھونڈنا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اب یہ جو 10 ہیں یا علی جیسے ہوں گے یا مہدی جیسے ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ یا اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو عزیزان گرامی، اماموں سے وابستہ ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو مر جائے، من مات ولم یعرف امام زمانے، جو مر جائے بغیر پہچانے ہوئے اپنے زمانے کے امام کو، ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور جاہلیت کی موت کا انجام کفر ہے، دوزخ ہے، دوزخ۔ تو عزیزان گرامی، اگر چاہتے ہیں کہ نجات والی موت ہو تو کم سے کم ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے سارے مسلمان بھائیوں سے کہ امام کو پہچان لیں۔ بہت سے صوفی سلسلے ہیں جن کے ہاں 12 اماموں کا نام، وہ شیعہ نہیں، ان کا نظریہ الگ ہے، جیسے عبید اللہ امرتسری یا صاحب ارجح المطالب یا صاحب ینابی المودت شیخ سلیمان قندوزی حنفی، یہ کہتے ہیں کہ روحانیت کے 12 امام وہی ہیں، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، 12 امام۔ دنیاوی خلفاء یہ ہیں جو سقیفہ سے شروع ہوئے، دنیاوی طور پر یہ ہیں، مگر روحانیت اور دینی طور پر وہ۔ تو ہمیں اس بات سے کوئی فرق بھی نہیں، بھئی جو تاریخ میں آ گیا اور تخت پہ بیٹھ گیا وہ تو ہو ہی گیا نا۔ اب صحیح ہوا کہ غلط ہوا یہ الگ بات ہے۔ بھئی نریندر مودی جی ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں، ہماری مرضی کے ہوں یا نہ ہوں، ہماری مرضی کے ہوں یا نہ ہوں، جبر سے، قہر و غلبہ سے کچھ لوگوں نے تخت پہ قدم رکھ دیا تو دنیاوی طور پر وہ بادشاہ و خلیفہ تو ہو گئے، مگر روحانی امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ امام کا انتخاب ذات واجب کے اوپر ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ اور یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یوم ندعو کل اناس بامامہ، سائل نے آ کر
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اسی آیت کے لیے سوال کیا تو بڑی تفصیلی حدیث جس کا لب لباب امام نے آخر میں ایک فقرے میں دیا کہ یہاں اماموں سے مراد ہم اہل بیت ہیں. تو پانچویں امام نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت میں اماموں سے مراد ہم اہل بیت ہیں. اس کے بعد عجب فقرہ فرمایا پانچویں امام نے، کتاب میں دیکھ لیے گا، میرا فقرہ نہیں، کہ جو ہم اہل بیت سے محبت رکھے گا وہی نجات یافتہ ہوگا، جو ہم کو دوست نہیں رکھے گا اس کی نجات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو پانچویں امام نے فرمایا. بات کو پانچویں امام تک لانا تھا چونکہ آج آپ کا یوم شہادت. زنگامی سن 57 ہجری میں پانچویں امام پیدا ہوئے یکم رجب کو، اور دو شرف آپ کے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں، اور ایک شرف تو بہت خصوصی ہے. پانچویں امام سلسلہ امامت کے واحد وہ امام ہیں کہ جن کے دادا بھی امام ہیں اور جن کے نانا بھی امام ہیں. سلسلہ امامت میں اور کوئی امام نہیں ہے کہ جو نجیب الطرفین امامت کا وارث ہو، وہ امام محمد باقر علیہ السلام. اس لیے کہ آپ کی مادر گرامی فاطمہ بنت امام حسن، آپ کے بابا علی ابن الحسین. تو یہ وہ امام ہیں کہ جس کا نانا بھی معصوم ہے، جس کا دادا بھی معصوم ہے. اور دوسرا شرف یہ کہ رسول اللہ کے بعد علمی اظہار کا جتنا موقع پانچویں امام کو ملا، دنیا نے اور کسی امام کو اتنا موقع نہ دیا. چھٹے امام کے دور میں بھی علمی اظہار خوب ہوا، لیکن وہ جو چھٹے امام کا سلسلہ درس ہے اس سب کا سنگ بنیاد پانچویں امام نے رکھا. اور اسی لیے پیغمبر نے آپ کا لقب باقر العلوم قرار دیا. باقر کے معنی شگافتہ کرنے یا وسعت دینے، بقرہ سے مشتق. تو آپ نے علم کو شگافتہ کیا اور معرف و حکمت کے سرچشموں سے دنیا کو سیراب کیا، اس لیے آپ کا لقب باقر العلوم. زنگرامی آپ کے دور میں بنی عباس، آپ کا آغاز امامت بنی عباس کے عہد میں ہوا. آپ کی ولادت باسعادت سن 57 ہجری میں ہوئی جب معاویہ کا دور حکومت تھا. اس کے بعد یزید، اس کے بعد مروان کے بعد عبد الملک کے بعد ولید، اور اسی کے عہد میں ولید کے بھائی حشام نے آپ کو زہر دیا. حشام ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا سن 114 ہجری. 57 برس زندگی کے گزارے. اور اس عالم میں کہ جب دنیا مخالف تھی، چونکہ مشکل کشا کے لال تھے، جب مشکل پڑتی تھی تو مدد آپ ہی کرتے تھے. مسلمان اپنے سکوں سے ناآشنا تھے. دنیا اسلام کو جو سکے دیے ہیں وہ پانچویں امام نے دیے، کیونکہ ولید ابن عبد الملک اس کے زمانے میں کاغذ مصر میں چھپتا تھا، تو کاغذ پہ ایک ٹریڈ مارک لگایا جاتا ہے. تو مصر میں کاغذ چھپتا تھا رسول اللہ کے دور سے پہلے، تو اس پہ جو ٹریڈ مارک تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا عیسیٰ یبن اللہ، اللہ کے بیٹے عیسیٰ. تو ولید نے اس کو دیکھا اور غور کیا، تو اس نے مصر میں یہ اعلان کروا دیا کہ اب کاغذ پہ یہ ٹریڈ مارک نہ لگایا جائے، بلکہ اس کی جگہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہو. ویسا ٹریڈ مارک رکھنے لگا. اب وہ کاغذ جب روم گیا تو اب روم میں تو اس وقت بھی عیسائیت تھی، تو ان کو گراں گزرا. تو قیصر روم نے تحفوں کے ساتھ اپنے قاصد کو روانہ کیا، ایک سفیر کو ولید کے پاس، کہ وہ ٹریڈ مارک جو پہلے تھا وہ جاری کر دیں. ولید نے تحفے واپس کر دیے. پھر اس نے تحفے زیادہ کیے، پھر بھیجا.
اس نے دوسری بار بھی تحفے واپس کر دیے، تو تیسری بار اس نے تحفے بھی بھیجے اور اپنے قاصد سے کہا کہ ولید سے جا کر کہہ دینا کہ اگر کاغذ پہ ٹریڈ مارک نہیں بدلا تو وہ تو مصر میں چھپتا ہے، مگر جو دینار و درہم ہیں وہ روم میں بنتے ہیں۔ عرب میں بھی وہی دینار و درہم و سکے چلتے تھے جو روم میں ڈالے جاتے تھے۔ تو اگر تم نے کاغذ کے ٹریڈ مارک کو نہیں بدلا تو میں ان دینار و درہم پر معاذ اللہ رسول اللہ کے لیے گالیاں لکھوا دوں گا۔ اب یہ دھمکی کارگر ہوئی، کیونکہ ٹرانزیکشن تو اسی پیسے میں ہو رہا ہے جو وہاں ہے، اسلامی کوئی سکہ ہی نہیں ہے اور سکے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، کیا کرے؟ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا، تو ایک درباری تھا اس کا وزیر، کوئی حل نہ بتا پایا، تو اس نے کہا کہ ولید تو جانتا ہے مگر جان بوجھ کر انجان بن رہا۔ تو ولید نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، ارے بتا میری جان مصیبت میں کون ہے؟ کہ اس کا حل صرف امام محمد باقر تجھے دے سکتا۔ اور یہ واقعہ چوتھے امام کی حیات کا ہے، سن 75 ہجری کا۔ چوتھے امام کی شہادت سن 95 ہجری میں۔ اس وقت پانچویں امام کی عمر 18 برس ہے، کل 18 برس کے۔ ولید نے بلوایا اور جب پہنچے تو فرزند رسول کہہ کر سلام کیا اور کہا کہ بھئی یہ مصیبت ہے۔ تو امام نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے، اس مشکل کو حل کیا جا سکے۔ کہا کیسے حل ہوگی؟ کہا تو بیکار پریشان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اسے قدرت نہیں دے گا کہ وہ رسول اللہ کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ لکھوا سکے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے تجھے طاقت دی، تو چاہے تو اس کا منصوبہ ناکام کر سکتا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ سکے تو خود ڈھلوا۔ کہا کیسے ڈھلیں گے؟ تو اب امام نے نصاب بتایا، فرمایا کہ 10 درہم 5 مسقال کے بھی ہوتے ہیں، اور 10 درہم 10 مسقال کے بھی ہوتے ہیں، اور 20 مسقال کے بھی ہوتے ہیں۔ تو 21 مسقال سونا مقرر کر اور 7 مسقال کے 10 درہم ڈھلوا لے۔ اب یہ نصاب بن گیا۔ اب غور فرمائیں کہ یہ اکنامکس کا چیپٹر ہے، یہ اچھوں کے دماغ میں آنے والا نہیں، لیکن وہاں تو علم ادھر سے ملا ہے نا، ہر شے کا ایسا امام مبین کے سینے میں۔ تو اب اس نے کہا کہ یہ سکے ڈھلیں گے کیسے؟ اب دیکھیے حیات الحیوان میں علامہ دمیری انہوں نے اس پورے واقعے کو لکھا کہ سکے ڈھلیں گے کیسے؟ تو پانچویں امام نے کہا کہ سکے ڈھالنے کے لیے شیشے کا سانچہ بنا، کیونکہ شیشے کے سانچے میں جب سکے ڈھلیں گے تو ان کا وزن ڈسٹرب نہیں ہوگا، جو وزن ہے وہی رہے گا۔ اور اس مشین کا ڈائیگرام بنایا کہ سانچہ ایسا ہوگا، اور اس کے بعد اسلامی سکے ڈھلے تو بادشاہ کوئی ہو سکہ تو امامت ہی کا چلے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ سکہ تو امامت ہی کا چلے گا۔ یہ ہیں پانچویں امام۔ بس وقت مکمل ہو گیا۔ اتنی گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ ہمارے بزرگ سب واقف ہیں، لیکن بچوں کو بھی اپنے اماموں کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے۔ اور ایک فرش ازا ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہم ہر بات کو پہنچا سکتے ہیں، کم سے کم مذہبی ضروریات کا علم اپنے بچوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اعتقاد درست ہوتے ہیں اس فرش ازا پر، اور توفیق عمل ملتی ہے اس فرش ازا سے۔ اعتقاد کی درستگی بھی ہے اور توفیق عمل بھی۔ بہرحال تو امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ مظلومانہ ہے۔ اس احسان کے بعد بھی بغداد میں بلا کر قید کیا ہے ولید،
اور حشام نے زہر دیا۔ عداوت اہل بیت کیا ہے میں کیا عرض کروں۔ حشام حج کرنے آیا اور پھر حج کر کے مدینے گیا، تو مدینے میں اہل بیت کا مکان تھا۔ امام حسن کے بیٹے حسن مصنع وہ اپنے گھر میں تھے اور آئینہ دیکھ رہے تھے، تو مدینے میں جب یہ گیا مزار رسول پر تو اس کی نظر پڑی، تو اس نے گورنر کو بلا کے کہا کہ یہ گھر ان کے پاس کیوں ہے، میں ان لوگوں کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ حرم امام حسن کے نانا کا، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، ان سے مکان خرید لو۔ جب ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا میں تو نہیں فروخت کروں گا، تو اس نے حکم دیا کہ مکان انہی لوگوں پہ گروا دو۔ تو حسن مصنع جب مکان گرایا جانے لگا تو اپنے بچوں کو لے کر مدینے کے باہر گئے۔ ایک یہ منظر ہے حشام کا، کلیجہ پھٹتا ہے اور بوٹیاں کاٹنے کا دل چاہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد حفصہ کے گھر کو بھی مسجد میں ملانے کی بات آئی، تو دوسرے خلیفہ کی اولادیں اس میں رہ رہی تھیں، تو جب ان کے گھر توڑنے کی بات آئی تو اسی حشام نے خط لکھا کہ دوسرے خلیفہ کے بچوں کے ساتھ کوئی غلط قسم کی حرکت نہ کی جائے، اگر وہ نہیں دینا چاہتے مکان تو زبردستی نہ چھینا جائے۔ آپ سوچئے کہ جب تاریخ میں یہ منظر پڑھتے ہیں تو کلیجے میں جیسے برچی گھستی کہ جس محمد کا گھرانہ تم کو دین دے گیا، اس کی اولادیں اس کی قبر کے پاس نہیں برداشت، اور جو غلام تھے ان کے بچوں کو مراد دی جا رہی۔ تو اسی حشام ملعون نے زین کے ذریعے اپنے گورنر کے ذریعے پانچویں امام کو زہر دلوا دیا، اور امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بڑے مظلوم امام ہیں۔ مجلس تو ایک مرحومہ کی ہے، مغفورہ کی، خدا مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ بڑی مومنہ خاتون تھی، زن گرامی بڑی مومنہ خاتون تھی، عشق حسین میں ڈوبی ہوئی، مجلس و ماتم کے اہتمام میں ہر طرح سے شریک، بہت جلدی رخصت ہو گئیں۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ اشفاق بھائی کا عقد ہوا تھا اور مرحومہ بیاہ کر یہاں آئی تھیں، اور پھر یہاں خاندان میں اور گاؤں میں گھل مل گئیں اور ہر طرح کے مسئلے، اور آج وہ ہمارے بیچ نہیں۔ درد کی بات ہے، خاص کر وہ بیٹیاں کہ جو ہر وقت ماں کے ساتھ رہتی تھیں، ان کو بڑی اذیت ہوگی۔ ایک بیٹا جو ہندوستان سے باہر ہے، جس کو آنے کے لیے زحمتیں ہیں، کورونا کی وجہ سے ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہوگا۔ شوہر، اس کے علاوہ مرحومہ کے خاندان کے لوگ بھی، ہمارے کبن چچا یعنی مہدی جون پوری صاحب، اسی خاندان سے مرحومہ کا تعلق تھا۔ سبھی ہیں، سب صاحب غم ہیں، سب کو دکھ ہے، سب کو افسوس ہے، لیکن جتنے صاحبان غم ہیں سب کو تسلی دینے والے بھی۔ اگر بیٹیاں ہیں تو جو بزرگ خواتین ہیں، جو ہمجولیاں ہیں، وہ سینے ہی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ماں کی یاد آئے تو بچیوں کو سینے سے لگائے۔ میں کہوں گا اشفاق بھائی کی بیٹیوں، بڑی خوش نصیب ہو کہ تم کو سینے سے لگانے والے لوگ مل گئے۔ مجھے حسین کی بیٹی یاد آتی ہے کہ باپ کا سر نوکے سینہ پر تھا تو کوئی تماچے لگا رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ عزیزان گرامی، بچیاں بڑی ہیں مگر گھبرا رہی۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پانچویں امام یہ کربلا کے شاہد، ایک ایک منظر دیکھا، اس لیے کہ 28 رجب کو جو کارواں چلا تھا کربلا کے لیے، تو پانچویں امام بھی اپنی مادر گرامی کے ساتھ تھے۔ کربلا میں 2.5 برس کی عمر تھی،
2.5 برس کی عمر تھی۔ کتنے مظلوم ہیں 5ویں امام؟ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب گھر سے چلے تھے تو ہمجولیوں کا ایک ہجوم تھا، بہت سے بچے تھے۔ جب نکلے ہیں کربلا کے لیے تو کئی محملوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی عمریں 2.5 برس سے لے کر 10 برس کی تھیں۔ یہ سب بچے کربلا آ گئے۔ کربلا میں معرکہ کارزار گرم ہوا۔ کیا قیامت ہے کہ یہ جتنے بچے تھے عصر کے وقت سب یتیم ہو گئے۔ یہ سارے بچے عصر کے وقت یتیم ہو گئے۔ یہ جو وقت عصر آیا تو عصر کے وقت زیادہ تر بچے یتیم ہو گئے۔ ایک چوتھے امام تھے تو 5ویں امام کے سر پر باپ کا تو سایہ تھا، لیکن اور جو بچے ہیں اکثریت ایسی ہے کہ جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا۔ یتیم بچے، بھوکے بچے، پیاسے بچے، اور ابھی حسین شہید ہوئے تھے کہ گھر جلنے لگا۔ کیا گزری ان بچوں پر۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ امام پور میں خبر آئے کہ فلاں کا گھر جل رہا ہے تو لوگ بچانے کے لیے جائیں گے، لوگ جائیں گے۔ اگر معلوم ہو کہ کچھ بچے آگ میں پھنسے ہیں تو ان کو نکالا جائے گا۔ جب وہ نکلیں گے تو کوئی پانی پلائے گا، کوئی گود میں لے کر ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ لیکن حسین کے جلتے گھر سے جب بچے نکلے تو کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی بندے کھینچ رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ عزیزان گرامی، عصر کے بعد جب شام ہوئی تو اب کیفیت یہ ہے کہ اتنے سہم گئے تھے بچے کہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک جلی ہوئی قنات پر بی بی زینب سب بچوں کو لیے بیٹھی۔ ایک جلی ہوئی قنات پر بی بی زینب سب بچوں کو لیے بیٹھی۔ کوئی بچہ بی بی کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتا۔ ایک دہشت ہے نا کہ کب کوئی ظالم آئے، کب کوئی تماچا لگا دے۔ بی بی ہیں، یہ یتیم ہیں کربلا کے، شام غریباں ہے، تنہائی ہے، عجب منظر ہے۔ عزیزان گرامی، اسی منظر پر جمیل مظہری نے ایک عجب بیت کہہ دی۔ محسوس کریں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب بیت کہہ دی۔ بی بی بچوں کو لیے بیٹھی ہیں کہ شہزادی بی بی زہرا کے رونے کی آواز آئی۔ جب کانوں میں ماں کی آواز سنی تو بی بی کا دل تڑپ اٹھا۔ فریاد کی اماں اب آئی ہو، بھرا گھر لٹ گیا۔ اسی فریاد کے منظر کو جمیل مظہری نے نظم کیا کہ بی بی فریاد کر رہی ہیں کہ اماں گھر لٹ گیا، اماں سب مارے گئے، اماں بچے مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہے ہیں۔ عجب بیت کہی، فرمایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ لونڈی بنوں دایا بن جاؤں۔ بی بی زینب کہہ رہی کہ یہ تو ممکن ہے کہ لونڈی بنوں دایا بن جاؤں، کس طرح ان کے لیے باپ کا سایہ بن جاؤں۔ کس طرح ان کے لیے باپ کا سایہ بن جاؤں۔ یہ شام غریباں ہیں، یہ ننھے ننھے بچے ہیں۔ ان بچوں کی تعداد ارباب مقاتل نے 76 تک لکھی ہے۔ 72، 74، 73 الگ الگ تعدادیں۔ عزیزان گرامی، یہ تعداد ارباب مقاتل نے لکھی۔ 11ویں محرم کی صبح یہ بچے اسیر ہوئے، اسیر ہو کے شام لے جائے گئے۔ ارے کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ کربلا سے جو 76 چلے تھے زندان شام میں پہنچے تو کل 2 تھے۔ ایک بی بی سکینہ تھی، ایک 5ویں امام تھے۔ اور جب زندان سے کارواں نکلا تو سکینہ سو گئی۔ ہائے تنہا میرا 5واں امام۔ کیسا سفر تھا 5ویں امام کا کہ چوتھے امام سے جب کسی نے پوچھا مولا کربلا سے شام تک کا سفر کیسے کیا، فرمایا رکوع کے عالم میں کیا۔ کہا کیوں رکوع کے عالم میں کیا؟ کہا میری کمر میں لنگر تھا، ایک زنجیر تھی جس کا ایک سرا میرے پاؤں کی بیڑی میں تھا، اور پھر وہی زنجیر میرے بیٹے محمد باقر کے پاؤں میں بندھی تھی۔ اگر میں کھڑا ہو کے چلتا تو میرا محمد باقر خاک پہ گر جاتا، اس لیے رکوع کے عالم میں چلنا پڑا۔ اے 5ویں امام،
ایک کربلا کے سوگوار اپنی شہادت کا پرسا قبول. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون انا للہ و انا الیہ. درخواست گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز خاتون عرف انجم صاحبہ بنت سبط حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں.